بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے حوالے سے۔ ویسے ہم نے کچھ سٹوریز اپنی کی بھارت کے حوالے سے، لیکن ایک لمبا عرصہ اس پہ خاموشی رکھی، اور خاموشی رکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ آج سٹوری کیے جانے کی خاص وجہ ضرور ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ یا ویسٹ یا ایسی بہت ساری ریاستیں جو اپنے آپ کو پرامن ریاستیں، جمہوری ریاستیں کہتی ہیں، وہ کس قسم کا سلوک مسلم کنٹریز کے ساتھ کرتی ہیں، اور خصوصاً مارجنلائز کرتی ہیں ان ممالک کو جو جوہری طاقت بننا چاہ رہے ہیں۔ میں اسپیسیفکلی ایران کے حوالے سے اگر بات کروں، اور وہ کس قسم کا تفرقہ کرتی ہیں ایسی ریاستوں یا ایسے ممالک کے لیے جہاں پہ ان کے اپنے انٹرسٹس ہوں۔ ذکر کرتا ہوں میں بھارت کا۔ دو خبریں آج ہمارے پاس، جن خبروں پہ آپ کے سامنے کلیئرٹی آف تھاٹ آئے گا اس دو رخی چہرے میں، اس زو مانی پلان آف ایکشن میں، اس زو مانی ڈپلومیسی میں، طاقتور کے لیے اور ڈپلومیسی، کمزور کے لیے اور ڈپلومیسی، اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے اور ڈپلومیسی، اور کسی کے آبجیکٹیو میں ہینڈرنس کے لیے اور ڈپلومیسی۔ خبر یہ ہے کہ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت بھارت نے ہیرون TP ڈرونز لینے ہیں اسرائیل سے۔ ان ڈرونز کا بھارت کے اوپر لیے جانے کا کیا مقصد ہے؟ بھارت اس کو کیوں خریدنا چاہتا ہے، جبکہ بھارت دنیا کے اندر ٹاپ 3 ممالک کے اندر، یعنی ٹاپ 3 کنٹریز کے اندر شمار ہوتا ہے جو آرمز کے اندر سب سے زیادہ اپنا بجٹ سپینڈ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس خطے کے اندر آرمز سپلائی کم ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ ویسٹ کی پالیسی اور خصوصاً امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ آرمز کی سیل، پرچیز اور اس کی ہولڈنگ کے اوپر کام کم ہونا چاہیے پوری دنیا کے۔ بھارت کو کھلی آزادی اور کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ بھارت ہتھیار تو اکٹھے کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت مہلک ہتھیار ہے جو وہ اکٹھے کر رہا ہے۔ دوسری آج اس سٹوری پر بات کریں گے، وہ ہے فرانس کے ساتھ بھارت کی شراکت داری، اور اس شراکت داری میں مہلک ہتھیاروں کی افزائش پہ کام۔ جی، مہلک ہتھیاروں کی یعنی جوہری ہتھیاروں کی افزائش پہ کام ہے ود فرینچ گورنمنٹ۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلی بات ہیرون TP ڈرونز کے حوالے سے کریں گے۔ پہلے بتاتا ہوں آپ کا ہیرون TP ڈرون ہے کیا۔ ہیرون TP ڈرون کی تھوڑی صلاحیتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ کہ یہ ڈرون تقریباً 4500 فٹ کے الٹیچیوڈ کے اوپر فلائی کر لیتا ہے، جو کہ ایک بہت زیادہ ایک ہائٹ ہے، ایک الٹیچیوڈ ہے جس کو کوئی بھی ڈرون اچیو کر سکتا ہے۔ سو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ آل ویدر آپریٹو ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا ویدر ہو، اس موسم کے اندر یہ ڈرون فلائی کر سکتا ہے، اور بالکل تمام کے، یعنی بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، یہ فلائی کر سکتا ہے۔ ڈے اینڈ نائٹ اس کے پاس نائٹ ویژن ٹیکنالوجی بھی ہے، یعنی گھپ اندھیرا ہے اور یہ نائٹ ویژن کے اندر بالکل ایک سوئی تک کا سراغ لگا سکتا ہے۔ اگلی چیز یہ کہ 30 گھنٹے یعنی لگ بھگ 1.25 یا 1.5 دن تک یہ ہوا میں معلق رہ سکتا ہے۔ یہ ایک جگہ اسٹیٹک بھی رہ سکتا ہے، یہ فلائی بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یا ایک ایسا ہتھیار ہے، یا ایک ایسا یہ مشین ہے جو کہ انتہائی ڈینجرس یا انتہائی مہارت والی چیز ہے۔ اس کا کوئی سائز جس طرح ہم چھوٹے میں اتنے ڈرونز دیکھتے ہیں اتنا نہیں ہے، ان کا سائز ایک عام جیٹ طیارے جتنا سائز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی کیپیبلٹیز ہیں۔ اب اس کے آبجیکٹیوز جو بھارت اچیو کرنا چاہتا ہے، وہ پہلا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ۔ یہ جہاز، یہ ڈرون یا یہ ہوا میں چلنے والی جو چیز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ انتہائی سمارٹ ہے، یہ انتہائی ایکوپڈ ہے۔ اس سے انٹیلیجنس، انفارمیشن گیدرنگ، اس سے معلومات، یعنی کہ کسی جگہ کی تصویریں لینا، کسی جگہ کی ویڈیوز بنانا، کوئی موومنٹ کیپچر کرنا، وہاں پہ انسٹالیشنز دیکھنا، بلڈنگز دیکھنا، میپس دیکھنا، وہاں کی روڈ انفراسٹرکچر دیکھنا، ایگریکلچرل ایریا دیکھنا، بنجر ایریا دیکھنا، 1000 انفارمیشن ہے۔ آپ تصور کیجئے آپ کو آپ کے دشمن کے بارے میں ایسی انفارمیشن پتہ لگتی رہے تو آپ کو اور کیا چاہیے۔ آپ کے پاس اس معلومات کی بنا پر فیصلہ لینے کا اور عمل کرنے کا ایک بہت زبردست قسم کا موقع آتا ہے۔ یہ یقیناً جہاز اس حوالے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ 4 ڈرونز لینے کا پلان بنایا گیا۔ ان 4 ڈرونز میں سے 2 ڈرون پہلے لیے جائیں گے اور 2 ڈرونز بعد میں لیے جائیں گے۔ اور ان ڈرونز لیے جانے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں، ایک حرکت ہے جو کچھ ہی
عرصہ پہ قبل 2020 کے اندر امریکہ کر چکا ہے بھارت کے ساتھ، وہ بھی اس کو علیحدہ اسی قسم کے 2 ڈرونز دے چکا ہے۔ سو جو ڈرون کا فلیٹ ہے بھارت کا وہ تگڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بڑا میسو طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور سرویلنس ہو رہی ہے، اور سرویلنس وہ پاکستان کی کوئی خاص نہیں کرنے جا رہا، وہ سرویلنس کرنے جا رہا ہے چائنا کی۔ یہ سارا اتنا اس کو چودراہٹ کیوں دی جا رہی ہے بھارت کو، اور وہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ لیکن خیر یہ ٹیکنالوجی یا یہ ایڈوانسمنٹ ہے یا یہ تمام وہ وسائل جو اس ڈرون کے اندر موجود ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ بھارت فرانس کے ساتھ شراکت داری کرنے جا رہا ہے، اور اس شراکت داری میں 6 نیوکلیئر پاور اٹیک سب میرینز بھارت اور فرانس بنانے جا رہے ہیں۔ 6 نیوکلیئر پاور اٹیک سب میرینز۔ اس کا دوسرا یا عام لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ بھارت کے سمندروں میں نیوکلیئر اکوپڈ یعنی جوہری ہتھیاروں سے لیس سب میرینز کام کریں گی، جو کسی بھی وقت ایک لہجے کے فرق سے آپریٹ کرتے ہوئے کہیں پہ بھی جوہری حملے کرنے کی متحمل ہوں گی۔ اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہی فرانس ہے جو P5 ممالک کا حصہ ہے، جو ویانا ٹاکس میں ایران کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی جوہری ہتھیاروں پہ کام آپ نے نہیں کرنا، ہم آپ کو JCPOA میں لانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ گارنٹی دیں، ہمیں وہ گارنٹی دیں، ہمارے ساتھ آپ یہ معاہدہ کریں، ہمیں وہ اپنی جگہ چیک کروائیں، ہمیں وہ ویڈیو چیک کروائیں، آپ ہمیں وہ کاغذات چیک کرائیں، ہمارے کھوجی وہاں پہ جائیں گے، جوہری ہتھیاروں پہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہی فرانس ہے جو جوہری ہتھیاروں پہ بھارت کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور بھارت وہی جو آلریڈی ایک جوہری ہتھیاروں یہ ایک ایٹم بم بنا چکا ہے، یا اس کے پاس ایک جوہری ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی آلریڈی موجود ہے، اس کی افزائش پہ کام کر رہا ہے، اس کو تگڑا کر رہا ہے، اور شراکت داری پہ کر رہا ہے، پارٹنرشپ کے اوپر کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا آبجیکٹیو ایک ہے، آبجیکٹیو یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا کو آئسولیٹ کرے، یعنی اس کے جتنے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست بنائے، اور اس کے جتنے دوست ہیں ان کو بھی اپنا دوست بنائے۔ اس پہ تو خیر وہ علیحدہ کام کر رہا ہے، ہماری بیش بہا سٹوریز موجود ہیں۔ لیکن امریکہ کا ایک آبجیکٹیو اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر، اس خطے، اس ریجن کے اندر ایک تگڑا SHO لانا چاہتا ہے، جس SHO کا کام یہ ہوگا کہ وہ آنکھیں دکھا سکے گا چائنا کو۔ اس کے لیے وہ تمام تر ہتھیار دے رہا ہے، اور اس کو لیس کر رہا ہے، اور اندھا ہوا جاتا ہے اس کو اسٹرانگ کیے جانے کے حوالے سے۔ کبھی خود اس کے ساتھ کانٹریکٹس کرتا ہے، کبھی اپنے دوست ممالک سے کانٹریکٹس کراتا ہے، وہ اسرائیل ہو، فرانس ہو، یا کوئی اور ملک ہو۔ بہرحال امبیلنس آف پاور، اور پاور وہ جو آپ اپنے آبجیکٹیوز کے لیے اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بہت دنیا کے اندر تیزی سے کام جاری ہے، اور جس قسم کا کام جاری ہے ہم کوشش کریں گے کہ لمحہ بلمحہ آپ کو اس صورتحال سے اپڈیٹ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی مزید ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔